اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں محمد نثار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل نثار بدہ ٹی وی۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسلامیات کے اہم MCQs سیکھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 1 سوال ہے، سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس، فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مشہور الہامی کتاب 4 ہیں۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور سوال ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور سوال ہے، نبی کے معنی ہے خبریں دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی، ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ اس کے بعد توحید و رسالت کے زبانی اقرار کو شہادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کی 2 بڑی قسمیں ہیں، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور سوال ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ کی مقدار سونے پر 7.5 تولے، چاندی پر 52.5 تولے، مگر اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر چاندی 52.5 تولے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، ٹھیک ہے، وحی کے لفظی معنی چپکے سے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اقرأ کے معنی ہے پڑھیے۔ ما انا بقاری کے معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والا سورۃ العلق ہے۔ پہلے وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی
غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ اور سوال ہے ہمارے پاس، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، نبوت کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایک اور اہم سوال ہے ہمارے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی دعوت میں بلایا۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ترجمہ، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو۔ ایک اور سوال ہے، ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مشہور کافر امیہ بن حلب کے غلام تھے۔ ایک اور سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن حلب سے آزاد کروایا تھا۔ ایک اور سوال ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ ایک اور سوال ہے، نبوت کے 5ویں سال 11 مسلمان مردوں اور 4 خواتین نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، نبوت کے 6 سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ پھر ہجرت کی۔ اس بار 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھے۔ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ عربی زبان میں شعب گاٹی کو کہتے ہیں۔ شعب بن ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی ملکیت تھی، اس وجہ سے اسے شعب بن ہاشم کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے شعب ابی طالب کے نام پر مشہور ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔
بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مکمل طور پر قطع تعلقی کی دستاویز قریش سرداروں کی طرف سے نبوت کے 7ویں سال یکم الحرام کو خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تھی۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی گھاٹی میں چپکے سے خوراک بھجوایا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں کو 3 سال تک قید رکھا تھا۔ عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا تھا، یعنی غم کا سال۔ بنو ہاشم میں صرف ابو لہب نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہ دیا تھا۔ ابو طالب کا انتقال شاب ابی طالب کے واقعے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے جنوب کی طرف 112 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ طائف کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث تھے۔ طائف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سرداروں سے ملاقات کی جو تینوں بھائی تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، ترجمہ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ طائف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس میں ایک عیسائی غلام عداس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوروں کا گچھا دیا۔ سوال ہے ہمارے پاس اس کے بعد، حجاج بن یوسف کا تعلق طائف کے ایک قبیلی بنو ثقیف سے تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے۔ یاد رکھے کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، معراج بلندی پر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے 27ویں رات کو پیش آیا۔ معراج سفر کے 2 مرحلے تھے، اسراء اور معراج۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ معراج مسجد اقصی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات آسمانوں اور ان سے بھی اوپر کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ جس جانور کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا اسے براق کہتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی معراج کے موقع پر۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ نماز واقع معراج کے دوران فرض ہوئی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا، جسے اب مدینہ کہتے ہیں۔ یثرب یعنی مدینہ مکہ سے شمال کے جانب 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سور میں 3 دن قیام کیا۔ اس کے بعد غار سور کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے قریب قباء کی بستی میں چند دن قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ 11ویں نبوی میں یثرب کے 12 آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ 12 نبوی میں یثرب کے 72 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ کلمہ طیبہ قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ پہلا سجدہ قرآن مجید کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ النمل میں 2 بسم اللہ آئے ہیں۔ حضرت خالد بن سعید پہلے وحی لکھنے والا صحابی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلا حافظ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا لفظ 700 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی آئے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ مصری اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے درمیان جھگڑے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ سزا کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام پذیر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہم کلام طویٰ وادی میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہم کلام طویٰ وادی میں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبر دی تھی۔ بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ سے بزدلی کی خامی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک اور سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 70 لوگوں میں تھا جو نبوت کے وقت لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل علاقے پر حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے تھے۔ دوستو، ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید MCQs کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔